مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا، پھر جب مسجد میں داخل ہوں نئے سرے سے اعتکاف کی نیت کر لیں۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کے پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نہیں کی تھی، افطار کا ٹائم آ گیا، افطار نہیں کر سکتے مسجد کے اندر، ہاں اعتکاف کی نیت کر لیجئے، اب افطار کر لیجئے۔ تاہم مناسب یہ تھا کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کرتے اور کچھ ذکر و درود کر لیتے، چاہے تو 12 بار درود شریف پڑھ لیتے، پھر بھلے آپ افطار کرتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو درود پاک پڑھے اس کا دل منافقت سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسے کپڑا پانی سے پاک ہو جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے عصر کی نماز کے بعد 12 رمضان معتکفین عالمی مدنی مرکز فیضانہ مدینہ کراچی میں جمع ہے۔ سوالات کیجئے اور سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، بھول ہو رہی صورت میں انشاءاللہ مجھے شکریہ کے ساتھ قبول کرتا ہوا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا امیر سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ یا سیدی، اگر روزہ یاد ہو اور کسی نے پانی پھینکا ہو اور وہ منہ پہ گرا اور منہ میں پانی چلا گیا ہو، اور سفر کرتے وقت موٹر سائیکل پہ بعض اوقات آنکھوں میں بھی دھول وغیرہ جاتی ہے، تو اگر اس صورت میں منہ میں کوئی ذرہ وغیرہ یا پھر کوئی مٹی چلی گئی تو کیا اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا؟ اور بعض اوقات بارش بھی ہوتی ہے تو بارش کا پانی اگر منہ میں چلا جائے سفر کرتے وقت یا ویسے ہی چلا جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا؟ جزاک اللہ خیرہ۔ پانی کسی نے پھینکا، حلق کے نیچے چلا گیا، روزہ یاد تھا، روزہ ٹوٹ گیا۔ بارش کا پانی منہ میں چلا گیا، روزہ یاد تھا اور حلق کے نیچے اتر گیا پانی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ منہ کھلا تھا، سوئے ہوئے تھے کھلی فضا میں، بارش آئی، حلق کے نیچے پانی اتر گیا یا اولا اتر گیا، روزہ ٹوٹ گیا۔ اب گرد اڑی، آٹے کی چاہے وہ گرد ہو، کسی چیز کی گرد اڑی اور وہ حلق میں چلی گئی، بھلے وہ سانس کے ذریعے حلق میں محسوس بھی ہوئی، روزہ نہ ٹوٹا۔ دھواں چلا گیا تو بھی روزہ نہ ٹوٹا، البتہ دھوئیں کو ارادتاً کھینچا یا وہی آٹا وغیرہ کھینچا وہ قصداً اور حلق کے نیچے چلا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، جبکہ روزہ یاد ہو۔ اور ناک سے بھی کھینچا اور دماغ میں چلا گیا تو بھی روزہ ٹوٹے گا، جبکہ روزہ یاد ہو۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ تراویح میں ہم 2 رکعت پڑھ کر اٹھتے ہیں تو بعض حضرات صلاۃ بر محمد کہتے ہیں اور بعض اسلامی بھائی صلو علی الحبیب کہتے ہیں. مرشد کریم رہنمائی فرمائیں کہ اس میں کیا بولنا درست ہے اور ان کا مطلب کیا ہے؟ درست دونوں ہی ہیں. صلاۃ بر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ عربی عبارت نہیں ہے، فارسی ہے. صلاۃ بر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد پر درود ہوں، غالباً یہ معنی بنتے ہیں نا، محمد پر درود ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو درست ہے. ہم اردو میں کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو یہ بھی درست ہے. صلو علی الحبیب کہہ کر دوسروں کو درود شریف پڑھنے کی دعوت دے رہے ہیں، درست یہ بھی ہے. صلاۃ بر محمد کا مطلب بھی صلو علی الحبیب ہی ہے. اچھا، درود بھیجو. جی، یعنی مقصد یہی ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ایک بولے گا زور سے تاکہ پیچھے سارے درود پاک پڑھیں. جی اچھا اچھا، بر سلام بر محمد علی، ہاں میرا سلام بر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، درود بر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پنجاب میں جو نا یہ گاؤں وغیرہ میں اپنے یہی دیکھا ہے کہ وہاں جیسے ہمارے یہاں صلو علی الحبیب بولتے ہیں تو وہاں صلاۃ بر محمد کہا جاتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. بچپن میں ہم نے صلاۃ بر محمد ہی بولا ہے. صلو علی الحبیب یہ دعوت اسلامی والوں جہاں یہ بولتے ہیں اور سمجھو کہ دعوت اسلامی یہاں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. دعوت اسلام میں ایک تو یہاں نظر آتی ہے جہاں صلو علی الحبیب کہتے ہیں، اور ایک دعوت اسلامی وہاں نظر آتی ہے جہاں نعرہ لگتا ہے ہر صحابی اے نبی، سب صحابیات بھی، اور ایک دعوت اسلامی وہاں نظر آتی ہے جہاں پر یہ نعرہ لگتا ہے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی. تو یہ نعرے بھی دعوت اسلامی کے بجے لگے تو اپنے یہاں کو دعوت اسلامی والا بیٹھا ہوا ہے. میرا نام محمد نے بھی یہ نعرے لے لیے. ہاں نہیں، ہاں اس لیے مطلب وہ دعوت اسلامی فائنل نہیں ہوگی. صلو علی الحبیب کسی کو ابھی تک سنا نہیں ہے کہ دعوت اسلامی والوں کے علاوہ، بلکہ بعض وہ جو دعوت اسلامی سے خوش نہیں ہوتے ہوں گے وہ بھی نہیں لگاتے ہوں گے یار کہیں دعوت اسلامی کی چھاپ لگ جائے گی ہم پر. میرا یہ گمان ہے کہ میں نے بینر تو دیکھے بعض ان لوگوں کو جو دعوت اسلامی کی کیا مطلب ہوا، بہت کچھ مطلب جو سمجھانا چاہتا سمجھ گئے ہوں گے. وہ بینر دیکھے میں نے، ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی، تو یہ قبول کیا، باقی کچھ بھی قبول نہیں کیا، ہمارا ہمیں ہی قبول نہیں کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا نام محمد جمال رضا ہے اور میرا گولڈ کا کام ہے. میرا امیر علیہ سنت سے سوال ہے کہ دشمن سے نجات کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، خاص کر ایسا دشمن جس سے عزت کو کوئی خطرہ ہو. اللہ جزاک اللہ خیر. ویاکم. ایک تو یہ کہ ہر نماز کے بعد یا کبیرو 7 بار پڑھا کریں، اس کی پابندی کریں تو انشاءاللہ دشمن سے، شیطان سے، جن سے اور طرح طرح کی مصیبتوں سے، ناگہانی آفتوں سے اللہ کرے گا تو حفاظت ہوگی. ہے مختصر سا یا کبیرو، 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 یا کبیرو. 1 منٹ بھی نہیں لگتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے امیر علیہ سنت سے میرا سوال یہ ہے، جب لوگ فوت ہو جاتے ہیں کیا ان کی روحیں گھر میں جمعرات کو تشریف لاتی ہیں تو گھر والے ان کے لیے کیا اچھی اچھی نیتیں کے ساتھ ایصال ثواب کریں جس سے روحوں کا بیڑا پار بھی ہو جائیں اور روحیں بھی خوش ہو کر جائیں اور گھر والوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو؟ اس کے لیے رہنمائی فرما دیجیے. روحیں آئیں تو ہی ایصال ثواب ہو، انتظار کریں اور پتہ بھی نہ چلے کب آئی کب چلی گئی. تو ایصال ثواب تو ویسے ہی کرنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم خاتون ہے جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ اور ام المؤمنین ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان ہیں اور جنتی نوجوانوں کے سردار حسنین قریباً رضی اللہ عنہ کی نانی جان ہے، اور جو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام سیدوں کی نانی جان بھی ہیں۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو خواتین میں سب سے پہلے اسلام لائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی ہونے کی خوشخبری بھی عطا فرمائی ہے، اور تو اور آپ ان خوش نصیب عورتوں میں سے ہیں جنہیں جنت کی سب سے افضل عورت کہا گیا ہے۔ اللہ پاک نے آپ کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سلام بھی بھیجا ہے۔ آپ عالمہ بھی ہیں اور زاہدہ بھی ہیں، صدیقہ بھی ہے، سیدہ بھی ہے اور طاہرہ بھی ہے۔ پیارے امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیے کہ دین اسلام میں بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے جو مقام و مرتبہ بیان کیا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ بہت پیاری پیاری باتیں آپ نے ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کی، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ سوالات ہمیں ملے ہیں۔ یہ محمد بلال ہیں بصیر پور سے، کہتے ہیں اگر کسی نے نقلی دانت نکلوائے ہوں اور ان پر کیمیکل لگا ہوتا ہے تو کیا وہ روزے میں لگا سکتے ہیں؟ روزے میں نقلی دانت لگا سکتے ہیں کہ اس پر کیمیکل لگا ہوا ہوتا ہے؟ اصل وہ نقلی دانت اچھا نکلوانا نہیں ہے، لگانا ہے۔ کیمیکل حلق سے نیچے اترتا ہوگا، اب اس کی کس طرح کا کیمیکل ہے، وہ اترتا ہے کہ نہیں اترتا، کچھ ایسا کنفرمیشن؟ جی، یعنی اب اس پر کبھی کوئی بات ہوئی تو نہیں، لیکن مسئلہ تو وہی رہے گا کہ اگر اس پر دوائی کیمیکل لگا ہوا ہے اور حلق سے نیچے اترتا محسوس ہوا، روزہ یاد ہونے کی صورت میں روزہ تو ٹوٹے گا۔ اگر اتر گیا حلق کے نیچے، روزہ یاد ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، وہ کیمیکل اتر گیا تو احتیاط اسی میں کہ ڈینٹسٹ رات کو بھی رمضان میں تو بیٹھتے ہوں گے اور زیادہ تر لوگ بھی رات کو جاتے ہوں گے جو روزہ دار ہوں گے، تو اس لیے وہ رات کو ہی روزے میں رسک نہ لیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نقلی دانت کسی نے لگائے ہوں اور اس پہ کیمیکل لگا ہوا ہو اور وہ نکلتا ہو لگتا ہو نکلتا ہو لگتا ہو، اور ان کو یہ ڈاؤٹ ہوتا ہو کہ میں نکال کے بھی رکھ دیتا ہوں پھر مجھے لگانا ہوتا ہے، تو اس میں چونکہ کیمیکل لگا ہوتا ہے، ایسی صورت کو ہوتی ہوگی؟ اس میں جو دانت لگتے ہیں یہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، پرماننٹ بھی لگتے ہیں، تو پھر وہ لگاتے ہوئے تو کیمیکل ان کو لگانا ہی پڑتا ہے، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں نکالے اتارے جاتے ہیں، بار بار نکال رہے ہیں پھر لگا رہے ہیں، نکال رہے ہیں پھر وہ اس میں پاسبل ہے کہ کیمیکل دوبارہ نہ لگانا پڑتا ہو، ورنہ وہ تو کنفرم ہے کہ یہ مسئلہ تو آپ نے جو بیان کر دیا کہ اگر کیمیکل لگا ہوا ہے اور حلق سے نیچے اترا اور روزہ یاد ہے تو پھر روزہ گیا۔ جی، تو یہ ارشاد فرمائی کہ جب نکاح پڑھا جاتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ خطبہ نکاح ایجاب و قبول جو ہو رہا ہوتا ہے، قبول والی جو ترکیب ہوتی ہے، سے پہلے پڑھنا چاہیے، اور بعض کہتے ہیں کہ بعد میں پڑھنا چاہیے، درست کیا ہے؟ خطبہ ہے تو مستحب، اور نکاح کا خطبہ مستحب ہے اور وہ پہلے پڑھا جائے۔ اگر نہیں بھی پڑھا خطبہ کسی نے تو وہ نکاح ہو جائے گا۔ نکاح نام ہے ایجاب و قبول کا، دو مسلمان مرد گواہ ہوں یا ایک مرد مسلمان، دو عورتیں اور ایک ہی جگہ یہ سب جمع ہوں تو نکاح ہو جاتا ہے۔ عورت کا تو وہاں جمع ہونا ضروری نہیں، دو مسلمان عورتیں بھلے جس سے پردے میں نکاح ہو رہا ہے وہ عورت تو نہیں ہوتی نا۔ اگر مرد و عورت بھی ساتھ بیٹھے ہیں اور محارم گواہ ہیں تو یہ بھی تو ساتھ بیٹھ تو سکتے ہیں، گنجائش تو ہے۔ اگر کسی شخص پر دم واجب ہے اور وہ اس وقت دم ادا نہیں کرتا اور اگر دوبارہ عمرہ کرنے چلا جاتا ہے، کیا اس کا دوسرا عمرہ ادا ہو جائے گا یا نہیں، یا اس کو پہلے دم ادا کرنا ہوگا اور پھر دوسرا عمرہ کرنا ہوگا؟ اس کی کوئی وضاحت نہیں پڑی ہے۔ اب دم کا ایسا ہے، دم کی کوئی مدت تو ہے نہیں، جب بھی دم کرے ادا ہی ادا، قضا تو ہے نہیں، تو اب گیا تو اب ادا کر دے، واجب ہے تو پھر اس کو اپنے اوپر رکھے نہیں، دوسرے عمرے سے اس کا تعلق پڑا نہیں ہے کبھی۔ بہتر یہ ہے کہ وہ نوعیت بتاتے کہ کس وجہ سے ان پر دم لازم ہوا ہے، کیونکہ بعض دم وہ ہوتے ہیں کہ جو
اس کی صورتیں ساقط ہونے کی ہوتی ہیں، وہ دوسرے عمرے پر بھی موقوف ہوتے ہیں، تو وہ وجہ بتائیں گے تو اس کے بعد ہم ڈیٹیل بتا سکتے ہیں کہ کیا ہے، کس وجہ سے ہوا. اور بعض وقت وہ دم واجب ہی نہیں ہوا ہوتا، لوگ بات بات میں دم سمجھتے کہ دم ہو گیا دم ہو گیا. یہ محمد سفیان یو کے سے کہتے ہیں اگر کسی نے اپنا فرض حج ادا کر لیا ہو، اب وہ دوبارہ حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اور چاہ رہا ہے کہ کسی کی طرف سے حج بدل ادا کرے، کیا جس کی طرف سے ادا کر رہا ہے اس کے علم میں دینا ضروری ہوگا؟ اور اگر ان کا انتقال ہو گیا ہے تو کیا ان کی وصیت پر حج بدل کا ہونا ضروری ہے؟ یہ تو اولاد کو وصیت کرے گا تو اولاد کرے حج اس کے پیسوں سے جو اس نے چھوڑے. اب وصیت پوری کرنا واجب تو نہیں ہوتا ویسے، اس میں واجب ہو جائے گا جبکہ اس نے مال چھوڑا ہے. اصل میں حج بدل کی تمام تر شرائط کا پایا جانا ضروری ہے. اس نے مال چھوڑا یا ورثہ اپنے مال میں سے کروانا چاہتے ہیں، اس کی طرف سے، میت کی طرف سے، اپنے والد کی طرف سے، اپنی والدہ کی طرف سے، تو کروانے کی تو صورتیں ہیں، اس طرح تو ہو سکتا ہے. اب یہ کس کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں حج بدل؟ جس کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں اس کے علم میں ہونا ضروری ہے. اب وہ دیکھا جائے گا کہ وہ شخص جو ہے وہ اس پر حج فرض بھی تھا یا نہیں تھا. اگر اس پر حج فرض تھا اور اس نے نہیں کیا تو علم میں تو ہونا ضروری ہوگا، اس کے بغیر تو نہیں ہوگا اس کے. ہاں، اب یہ دیکھنا ہوگا کہ مال کس کی طرف سے ہوگا. حج بدل کی ایک شرط یہ ہے کہ جس کی طرف سے کیا جائے اس نے حکم دیا ہو، بغیر اس کے حکم کے نہیں ہو سکتا. ہاں وارث ہے اور جس کی طرف جو مورث ہے جس کی طرف سے کروا رہا ہے تو وارث اپنے مورث کی طرف سے کروا سکتا ہے، یعنی بیٹا ہے باپ کی طرف سے کروانا چاہتا ہے تو کروا سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جس کی طرف سے ہو رہا ہے یعنی زندگی میں کر رہا ہے تو مثال کے طور پر تو یہ ضروری ہے کہ اکثر مال کا حصہ اس کا ہو جس کی طرف سے حج بدل ادا کیا جا رہا ہے. اور حج بدل کا وہ یعنی وہ بندہ جو ہے بیمار ہو ایسا اور ہو کہ وہ کر ہی نہ سکتا ہو حج. ورنہ حج بدل یہ نہیں کہ وہ اٹھا کٹا ہے یا میری مصروفیت زیادہ ہے یار یہ لے پیسے حج کر کے آ جا میری طرف سے، تو اس کا فرض نہیں اترے گا. حج بدل کے یہ بھی کہ قابل ہی نہ ہو کہ حج کر سکتا ہوں. اس کی تقریباً 10 شرائط ہیں رفیق الحرمین کے اندر، اسے دیکھ لیا جائے. زیادہ ڈیٹیل بہار شریعت میں، چوتھ بہار شریعت کا چھٹا حصہ. یہ کہتے ہیں کہ میرا نام محمد عمر ہے، کیا تہجد کی نماز میں جو قراءت کی جاتی ہے وہ اونچی آواز سے کی جاتی ہے یا یعنی جہری ہے یا سری ہے؟ یعنی اونچی آواز سے بھی کر سکتے ہیں، جبکہ کسی سونے والے کو یا دوسرے تہجد پڑھنے والے کو یا تلاوت کرنے والے کو کسی کو تکلیف نہ ہو تو جہر کے ساتھ اونچی آواز ہے کہ خود کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اتنی آواز بھی نہ ہو، پڑھ سکتے ہیں. یہ ایک سوال تھا کہ یہ بتائیے کہ نفل نماز میں کیسے ہمیں پتہ چلے کہ یہ رات تہجد تو رات میں ہوتی ہے، رات کے نفلوں میں جہر یعنی کہ اونچی آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور وہی صورتیں جو میں نے عرض کی اس کو خیال رکھیں. اس کا مطلب دن کے اوقات میں جو نفل پڑھیں گے وہ سرن وہ آہستہ پڑھیں گے، کم از کم اتنی آواز اور پڑھنے میں کہ خود سن سکے جبکہ کوئی سننے میں رکاوٹ نہ ہو. اب بعض لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ نہیں ہے، مطلب اتنی آواز قراءت کی ہو کہ وہ خود سن سکے. اگر بقدر فرض بھی اس نے نہیں سنا تو اس کی نماز ہوگی ہی نہیں. یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہے. خالی منہ بند کر کے وہ دل ہی دل میں سمجھ لیتے ہیں، خود سنیں. جبکہ رکا بہرا ہے تو الگ بات ہے، یا شور شرابہ ہے ادھر کہ وہ اس کو آواز سنائی نہیں دیتی. ورنہ شور نہ ہوتا تو اتنے تلفظ تو ادا ہو رہے ہیں کہ یہ سن لیتا کان سے، تو بھی صحیح ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر علیہ سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ بعض اوقات ہم فریج میں جو گوشت وغیرہ رکھتے ہیں، چکن وغیرہ، تو جب اس کو نکالا جاتا ہے، اس کو تھیلی وغیرہ میں پھر ڈالا جاتا ہے تو اس کے بعد اس تھیلی پہ پانی ریس آتا ہے. تو اب اگر اس تھیلی پہ پانی آ گیا، وہ پانی اگر کپڑوں پہ لگ گیا تو کیا اس سے کپڑے ناپاک تو نہیں ہوں گے؟ برائے کرم اس کے جواب ارشاد فرمائیں. گوشت کا جو پانی نکلتا ہے وہ جم گیا تھا جو، تو اگر وہ
گوشت پاک تھا تو پانی جو جمع ہوا ہے وہ بھی پاک ہے. اب یہ تو ہے نہیں کہ جمع ہوا ہے تو پاک اور پگھل گیا تو نہ پاک. تو پاک ہی پاک ہے جبکہ گوشت ہی پاک تھا. تو صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اب اگر جیسے گوشت پر وہ خون لگا ہے جو دم مسموح جس کو ہم کہتے ہیں, اور اچھا خون لگائیے, اور وہی گوشت انہوں نے اٹھا کر تھیلی میں ڈال دیا ہے اور فریج کر دیا. اب اگر یہ فریج سے گوشت نکالتے ہیں تو وہ جو گوشت جو برف جو پگھلے گی تو اس پگھلی ہوئی برف کے اندر وہ جو خون ہے تو کیا وہ پانی وہ جو خون ہوگا وہ پاک ہوگا ناپاک ہوگا؟ اچھا یہ ہے کہ جو دم مسفوح اس کو بولتے ہیں جو ذبح کے وقت نکلا خون, یہ خون تو ناپاک ہے. اب اگر واقعی گوشت پر لگا ہوا ہے پاک نہیں کیا اس کو تو اب فریج کے خانے میں اچھا پلاسٹک کی تھیلی میں رکھا تو وہ جو خون جمع ہوا یا پانی جمع وہ سب ناپاک ہے کہ اسی کا پگھل کے نکلا ہے نا, کہ وہ ہے ہی گوشت ہی ناپاک ہے. اور بلکہ اگر یہ فریج میں ویسے ہی بھر دیتے ہیں بغیر پلاسٹک کی تھیلی تھوڑی رکھتے ہیں تو یہ خون اگر اس جگہ لگ گیا فریج کے تو فریج کا وہ حصہ بھی ناپاک ہو جائے گا. اب اگر یہ گوشت نکلتا ہے تو ابھی یہ تو جیسا آپ نے کہا کہ وہ گوشت ناپاک, یعنی اس گوشت پر جو خون لگا تو وہ خون ناپاک تھا, اب اس کو دھو کر صاف کر کے پھر وہ گوشت استعمال کر لینا. جی خالی دھونا صاف کرنا یہ کافی نہیں ہے, مطلب اس طرح دھوئے کہ یہ مطلب اس کا سارا اثر زائل ہو جائے خون کا, پاک ہو جائے. یہ پاک کرنے کے اس کا یہ نہیں کہ 3 بار دھوئے, ایک بار میں چلا گیا تو ٹھیک ہے, نہیں 3 بار میں نہیں گیا تو خون ہے ابھی نظر آ رہا ہے تو اس کو اور دھوئے تاکہ خون چلا جائے. یہ نہیں ایک بار میں بھی چلا گیا تو خون دھونے میں پاک تو ہو جائے گا. مگر ہمارے یہاں دھونے کا طریقہ ہے کہ برتن میں ڈال دیتے ہیں. پروپر دھونے کا تو اللہ توفیق دے, بس آنکھاڑے کان ہے یار کھاتے وقت, ورنہ تو گوشت دھونے کی جو نا باقاعدہ جالی والی باسکٹ ہوتی ہے, اگر اس میں جیسے گوشت دھوئے نا تو پانی نکلتا چلا جائے گا نا, تو وہ گوشت اس میں جالی والی باسکٹ ہوتی ہے, نیٹ باسکٹ اس کو بولتے ہیں, تو اس میں پانی رکتا ہی نہیں ہے, وہ دھوتے رہیں گے اور وہ پانی اس کو دھو کے نکلتا چلا جائے گا. جی اس میں بھی اور بیسن میں بھی رکھ دیتے ہوں گے تو پانی جا رہا ہے, یہ صحیح ہے. مطلب بیسن جو کچن کے ہوتے ہیں اسی میں بھی یوں دھو لے تو. دیکھیں پاک ناپاک کا جو مسئلہ ہے نا یہ پیچیدہ مسئلہ ہے, پڑھیں گے تو چیزیں ہمارے لیے سمجھنا اور کرنا آسان ہو جاتی ہے. تو ایک رسالہ ہے کپڑے پاک کرنے کا طریقہ, اس رسالے کو ہر اسلامی بھائی کو, اور بالخصوص میں کہوں گا اسلامی بہن کو لازمی پڑھنا چاہیے, کیونکہ ان کا واسطہ زیادہ پڑتا ہے کپڑوں سے, گوشت سے, کئی چیزوں سے, اور سم ٹائم انہیں اس معاملے کی نالج یا مطلب معلومات نہیں ہوتی, اور مطالعہ بھی نہیں ہوتا. تو کپڑے پاک کرنے کا طریقہ یہ رسالہ مقتوۃ المدینہ سے بھی طلب کیا جا سکتا ہے, اور موبائل سے تو فوراً میرا خیال ہے اگر نیٹ صحیح ہے تو آپ کا 1 سے 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے, آپ کے موبائل میں رسالہ آ جائے گا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے, تو اس کو پڑھ لیں. اس میں جانوروں کا بھی بیان ہے, ان کی بیج کا بھی بیان ہے, ان کے خون کا بھی بیان ہے, خون کی اقسام کا بھی بیان ہے, کپڑے ناپاک پاک, واشنگ مشین میں کپڑے دھونے وغیرہ کے جو بھی مقام ہے, اور قدرے آسان کر کے لکھا گیا میرے سنت کا رسالہ ہے, اس کو ہم سب کو پڑھنا چاہیے. اچھا جیسے بیسن میں گوشت دھویا نا اور کنفرم ہے کہ یہ خون آلود ہے, ذبح کے وقت نکلا ہوا خون اس پہ لگا ہوا ہے, تو اب جیسے اس پہ پانی جائے گا نا, یہ پانی جب تک یہ اب لال لال ہو جائے گا خون والا, اس کا چھینٹا اگر اڑا نا کپڑوں پر تو اس جگہ جہاں اڑا تو یہ جگہ ناپاک ہوئی, اور یہ بیسن کی بھی اطراف میں ہی اڑے گا خون. تو اس لیے یہ احتیاط کرنی ہے جیسے ہاتھ رکھ دیا اور اس طرح کے پانی اڑے نہیں اس کا, یا اگر اڑا ہے تو بیسن کو بھی وہاں سے دھو لے, اور کپڑے پر بھی چھینٹا آنا نہیں چاہیے, کیونکہ ناپاک چیز سے ٹکرا کر پانی اڑے گا نا تو وہ ناپاک ہوگا, بھلے اس میں نجاست کے اجزاء نظر نہیں آ رہے. اس کی احتیاطیں تو نہ ہونے کے برابر ہے. گھر میں پتیلی کا گوشت برابر نہیں دھلتا تو دیگوں والے کس طرح دھوتے ہوں گے خدا بہتر جانے. مطلب حالات صحیح ہیں, کیونکہ وہ مرغیاں کاٹتے ہیں, جیسے مرغی پر بھی بیٹ لگتی ہے, خون لگتا ہے. اب یہ کہ ہم نے چونکہ دیکھا نہیں ہے اس لیے وہ اب
तारत का ही हुक्म देंगे पाकी का। جی عافیت بھی اسی میں ہے کہ اس کو دھو لیا جائے. اس میں بعض اوقات جو دم مصفوح ہے اگر وہ گوشت کے اندر سن جائے نا تو پھر پاک ہونے کی صورت رہتی نہیں ہے، اس کی بڑا مشکل مرحلہ ہو جاتا ہے. اس کیا ہو جائے؟ سن جائے، اندر چلا جائے نا. سن مانے اوپر جیسے لپڑ جائے، نہیں جذب ہو جائے. جذب ہو جائے، جذب ہو جائے. یہ لکھا فتح رضویہ میں کہ مرغی ہے جیسے اس پہ نجاست لگی ہوئی ہے، بیٹ وغیرہ ہوتی ہے یا دم مصفوح جیسے بہتا خون ذبح کے وقت جو نکلا تھا اور ڈال دی، جیسے پر نوچنے کے لیے پانی میں ڈال دی، گرم پانی میں ابال لیا اس کو. تو اب اگر وہ گوشت بھی نرم پڑا ہے کہ ابلا ساتھ میں، تو اب اس میں ناپاک پانی جو کہ ناپاک ڈالی ہے تو ناپاک پانی اس گوشت میں داخل ہو گیا، سرایت ہو گیا، داخل ہو گیا، جذب ہو گیا، جو بھی بولو. تو اب یہ دھل نہیں سکتی، یہ گوشت اب دھل نہیں سکتا، اب اس کو پھینک دو، کھانے کے قابل نہیں ہے. پائے ابلے ہوئے جو ہوتے ہیں نا، اس کا میں نے جب یہ فتویٰ پڑھا نا، کافی سال پرانی بات ہے، تو مجھے تشویش ہوئی کہ یار یہ پائے بھی تو کھال کے ساتھ ابالتے ہیں، ابال کر پھر اس کو شیو بناتے ہیں، بال اس کے نکال دیتے ہیں. تو پھر میں نے اس کی مطلب یہ نہیں کہ ایک عیسائی بھائی کو کام سونپا تھا یہ، یا آپ مجھے تفتیش کر کے دیں اس کی کہ ابالنے کا کیا ہے طریقہ، گوشت پکتا ہے یا نہیں. تو پھر وہ پکا ہوا پایا میرے پاس لے آئے تھے، اسی طرح وہ بال اترے ہوئے، اور اس نے بتایا کہ یہ کچھ منٹ، 12 منٹ 10 منٹ یہ گرما گرم پانی میں اس کو رکھتے ہیں پائے کو، اور پھر اس کا وہ تیز چھری سے یوں شیو بناتے ہیں، بال اس کے نکال دیتے ہیں. یہ لے آئے تھے وہی جو بک رہا ہے اس طرح کا. تو میں نے اس کو دیکھا تو وہ پکا ہوا نہیں تھا، خالی بال ہی اتارنے تک یہ پکاتے ہیں. کہ بڑے کا پایا تو بڑے کا گوشت سخت ہوتا ہے، مرغی کا نرم ہوتا ہے، تو یوں مطلب اطمینان ہوا کہ یہ بڑے کے پائے پاک ہوتے ہیں جو بال اترے ہوئے. پاک سے مراد اب ذرا احتیاط تو اس میں دھو تو لینے کے یہ سب ہوتے تو یہ عام طور پہ گوبر والے ہی ہوتے ہیں پائے جو ہیں. آپ جس طرح چل رہے تھے نا تو سننے والے کو لگتا ہوگا پتہ نہیں بڑے کا پایا بچے گا نہیں بچے گا. اینڈ میں آ کر آپ نے کلیئرنس دے دیے، میرے بچوں ٹینشن نہیں لو، بڑے کا پایا اوکے. آپ جس طرح آ رہے تھے نا، یہ بڑے کا پایا ہے، پتہ نہیں گھر میں اب رہے گا نہیں رہے گا. یہ معلومات اللہ پاک ہمیں نصیب کرے، اور مدنی مذاکرے دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ معلومات اس طرح آسان کر کے، یقین مانے کتاب سے پڑھ کر بندہ سالوں لگ جاتے ہیں لیکن مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، اور جب ہم کسی عالم سے سنتے ہیں، اچھے انداز سے سنتے ہیں، وہ آسان کر کے بتائے تو الحمدللہ ہمیں مسئلہ سمجھ میں آ جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.